الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وخرجهم من التوحيد اللهم صل على محمد وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد قيمة كل امرئ ما يحسنه امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جملہ نہج البلاغہ میں نقل کیا گیا. سید الشریف احمدی نے نہج البلاغہ کے آخر میں جو کلمات انکسار لکھے ہیں شارٹ سینس، ان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا جملہ نقل فرمایا سید رضی نے. جملہ یہ ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت اس کی اچھائیوں کو دیکھ کے لگائی جا سکتی ہے. ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جس قدر وہ اچھائی کرتا ہے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، ایک لائن بھی نہیں ہے، آدھی لائن سے بھی کم ہے، لیکن اس جملے کو لکھنے کے بعد سید رضی نے یہ لکھا حاذہ الکلمۃ التی لا تصاب لها قیمہ. یہ ایسا ایک سینٹینس ہے کہ پوری کائنات میں اس کی قیمت نہیں ہے. یہ ایسا ایک جملہ ہے کہ اس کی وزن کا، اس کی قیمت کا جملہ اور پوری کائنات میں ہے. وَلَا تُوزَنُ بِهَا حِکْمَةٌ، پوری دنیا کو اگر اس جملے کو ایک سائڈ میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کو دوسری سائڈ میں رکھ دیا جائے تو یہ جملہ زیادہ قیمتی ہے. وَلَا تُوزَنُ بِهَا حِکْمَةٌ، اور اگر پوری دنیا کی وزڈم کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس جملے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جو وزڈم، جو حکمت، جو دانائی اس ایک جملے میں پائی جاتی ہے وہ پوری دنیا کی وزڈم میں نہیں پائی جاتی. امیر المومنین کا کلام ہے وَلَا تُقْرَنُ إِلَيْهَا كَلِمَةٌ، اور دنیا جہان کا کوئی کلمہ اس کلمے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ سید الشریف الرضی نے یہ جملہ لکھنے کے بعد امیر المومنین کا اپنی طرف سے یہ جملے لکھے ہیں. اب جب اس جملے میں ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی بات. ایک تو یہ کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارے مولا امیر المومنین کا یہ لفظ ہے، کیا بات ہے ہمارے امام کی کہ ہمارے امام نے اتنا قیمتی لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا کی وزڈم ہمارے امام کے اس لفظ کے برابر نہیں ہے. بالکل فخر کی بات ہے. ہمارے امام کے زبان اطہر پہ آنے والا ایک ایک موتی انمول
میں کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئے جیسے شیخ حیدر کرار کو نصیب ہوئے اپنے ائمہ علیہ السلام کی زبان اطہر سے۔ ایسی حکمتیں، ایسی دانائیاں، ایسا علم کسی کو نصیب نہیں ہوا جیسا شیخ حیدر کرار علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ ایک اس کی یہ جہت ہے، فضائل کی جہت ہے، فضیلت کی جہت ہے کہ ہمارے امام کی فضیلت دیکھیے کہ ایک لفظ ایسا کہا، ایسا فرمایا کہ پوری دنیا کی وزڈم اس لفظ میں پائی جانے والی وزڈم کے ایکول نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے امام کی عظمت۔ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہمارے امام کی عظمت کا کوئی جملہ ہوتا ہے اس میں درس ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک یہ جہت ہے جس جہت کو سن کے ہم نعرہ لگا دیں گے، فخر کریں گے، لیکن دوسرا اس میں درس بھی تو بہت بڑا ہے، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ہم اس لفظ کو سن کے یہ کہیں کہ دیکھیں ہمارے امام نے کتنا عظیم ارشاد فرمایا اور پھر اس کو بھول جائیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے پھر ہم نے یعنی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہم پیاسے ہیں، حکمت کے کنارے بیٹھے ہوئے ہم جاہل ہیں، علم کے سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے ہم اس علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے ہی اگر نعرہ لگا تو گزر جائے، لیکن اگر اس کے اوپر سوچنا شروع کریں کہ آخر سید شریف اور رضی کہ جو ایک عظیم عالم دین تھے، انہوں نے جب یہ سینٹینس لکھا امیر المومنین علیہ السلام کا، تو اس کے نیچے انہوں نے یہ جملے لکھے کہ اگر پوری دنیا کی وزڈم ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو اس جملے میں جو وزڈم پائی جاتی ہے پوری دنیا کی، پوری کائنات کی وزڈم اس جملے میں پائی جانے والی وزڈم کے ایکول نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اگر ہم سوچیں کہ اس کے اندر وزڈم کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور اس حکمت کے گوہر کو ہم پا لیں تو پھر یہ ایک لفظ جو ہے، ایک لفظ، یہ ایک سینٹینس، ایک جملہ جو امیر المومنین کا ہے وہ ہماری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے، وہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے کافی ہے، ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام اگر ایک امام، 12 اماموں نے کتنے ارشادات فرمائے، سینکڑوں ہزاروں احادیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کتنے کلمات حکمت فرمائے، سینکڑوں ہزاروں، کتنے دروس دیے، پوری زندگی ہمارے امام جو ہے علم ہی پھیلاتے ہیں۔ 12 اماموں کے ہزاروں کلمات کو جو وزڈم سے فل ہے، فل آف وزڈم ہے وہ کلمات، ان میں سے اگر ایک سینٹینس پہ بھی اچھے طریقے سے عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے۔ ایک جو نصیحت ہے امام کی اگر اس پہ بھی عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی سنور، انسان بن جائے، انسان حیوانیت سے باہر آ جاتا ہے، انسان عظیم ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کمی ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنون، آپ انسان کی قیمت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چھوڑے دوسرے انسان کی قیمت کو چھوڑے، دوسروں کو دیکھنا چھوڑے، دوسروں کے بارے میں سوچنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، اپنے بارے میں سوچیں یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ چھوڑے دوسرے کی قیمت کو، اپنی قیمت دیکھنا چاہتے ہیں، میں کتنا قیمتی ہوں، میں کتنا مرتبے والا ہوں، میں کتنی شان والا ہوں، اپنی قیمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ قیمت کل امرئ بما یحسن، آپ کی قیمت وہی چیز ہے کہ جو آپ اچھائی کرتے ہیں، اپنی اچھائیاں گننا شروع کر دیں،
جتنی اچھائیاں زندگی میں پائی جائیں گی اتنی قیمت زیادہ ہے، جتنی اچھائیاں کم ہوں گی اتنی قیمت کم ہے۔ جب اچھائی کا لفظ آتا ہے اس میں بھی ہم بڑے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھائی یعنی نماز پڑھنا، اچھائی یعنی روزہ رکھنا، کیا بات ہے، اچھائی یعنی حج کرنا، یہی اچھائی، یہ ساری کی ساری چیز قرآن کا المشرق، یہ کیا تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور پھر سمجھتے ہم نے بہت اچھا کام کیا، یہ کیا ہے؟ اسی کا نام اچھائی نہیں، قرآن نے کہا نہیں یہ تو اچھائی نہیں ہے اس طرح سے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرو۔ یہ نماز اس لیے رکھی گئی ہے، یہ نماز فرعون بننے کے لیے نہیں رکھی گئی کہ نماز پڑھنے کے بعد پوری مسجد کو میں تکبر کی نگاہ سے دیکھوں کہ مجھ جیسی لمبی نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ نماز اس لیے نہیں رکھی گئی کہ نماز پڑھنے کے بعد میں کہوں کہ مجھ جیسا نیک اور کوئی نہیں ہے۔ یہ روزہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ روزہ رکھنے کے بعد میں دیکھوں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بڑا بدبخت ہے اور میں بہت بڑی چیز ہوں، اس لیے نہیں رکھا گیا۔ نماز اس لیے رکھی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اندر ایسی انکساری پیدا ہو جائے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں انسان فکر مند ہو جائے کہ میں کسی طریقے سے اسے سیدھے راستے پہ لے کے آؤں۔ جو روزہ نہیں رکھتا میں کسی طرح سے اسے سیدھے راستے پہ لے کے آؤں۔ جو اپنے آپ کو بے قیمت کیے ہوئے ہیں میں کسی طرح سے اس کی زندگی میں اچھائیاں پہنچا دوں تاکہ وہ بھی ایک قیمتی انسان بن جائے۔ اس لیے ہے نماز کا اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کیا اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے؟ نہیں کرتے تو کیا کام ہو جاتی ہے؟ کوئی رمضان کے 30 روزے نہ رکھے تو خدا کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ اگر کوئی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے کیا خدا کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ ہے توحید جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جسے اپنی زندگی میں کے ہر لمحے میں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان کس طرح سے آگے حملہ کرتا ہے؟ شیطان اسی طرح سے آگے حملہ کرتا ہے کہ کیا بات ہے، اللہ کی نماز پڑھی اب تو اللہ بھی جو ہے وہ خوش ہوگا کہ میری نماز پڑھی۔ اللہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ تم نے میری نماز پڑھی اس سے اللہ کو خوشی ہو گئی۔ اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے تو نے انسانیت کی طرف ایک قدم اٹھایا میں خوش ہو گیا۔ اللہ کی خوشی جو ہے یہ خوشی نہیں ہوتی کہ تو نے میری اطاعت کی اور میری جو ہے وہ شان بڑھ گئی ہے یا اس سے کچھ اللہ کو فائدہ ہو گیا ہے۔ کسی کو جی کرتے ہیں نا ایسے 2 ہاتھ سے سلام لیتے ہیں تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے، اس نے مجھے 2 ہاتھ سے سلام لیا، میری ریسپیکٹ کی، کیا بات ہے۔ وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عزت کا مالک نہیں ہے، اسے عزت کی ضرورت ہے۔ جب اسے اپنی ضرورت کی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ عزت کا مالک ہے خود، للہ العزت جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وہی اس دنیا میں تقسیم کرتا ہے۔ عزیز وہی ہے، وہی اس دنیا میں تقسیم کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی کے سامنے جھک کے سلام لیا جاتا ہے تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے میری ریسپیکٹ کی ہے۔ اللہ کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ یہ میرے سامنے جھکا ہے، اللہ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی انسانیت کا اعلان کیا ہے، یہ انسان بن گیا ہے۔ جیسے بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ایک سٹیپ پوزیٹو ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ ایک قدم انسانیت کی طرف بڑھ گیا ہے عبادت سے۔ تو نیکی کا یہ مطلب قدر نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ اس طرح سے یہ کرتا رہے اور انسان کے اندر انسانیت نہ پائی جائے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں آنے والے السلام کہ دیکھو نماز پڑھ لینا تو بڑی بات نہیں،
بہت بہت طلب چیز ہے یہ، زندگی میں کام آنے والی چیز ہے یہ، قبر میں کام آنے والی چیز ہے یہ، آخرت میں کام آنے والی چیز ہے یہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہے، ایمان آج ہم اس پیمانے پہ اپنا ایمان بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھیں گے تو نقصان اپنا کریں گے نا۔ اگر نہیں دیکھیں گے، نہیں جو ہے چیک کریں گے کہ ہم اچھی طرح سے مومن ہیں یا نہیں ہیں، ایسی باتوں میں ہم اکثر شرما جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو خود دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا، اپنے بارے میں خبر پڑے گی کہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کسی کا اگر ایمان دیکھنا ہو کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے، فرمان تو پہلے بھی کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن سننا اس لیے ہے کہ اس کو سن کے اس سے گزر نہیں جانا، یہیں پہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا۔ ہمارے امام کا فرمان ہے نا، امام کے شان پہ، امام کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، یہی ہے نا۔ جب عزاداری کرتے ہیں اور سر کے اندر کما لگاتے ہیں اور اپنے سر جو ہے زخمی کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، تو وہ کس چیز کا اعلان ہوتا ہے؟ اسی چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ جو امام فرمائیں گے جان دے دیں گے امام، اسی چیز کا اعلان ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر امام کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا سکیں اور کمے پہ کما لگاتے چلے جائیں، زنجیر پہ زنجیر لگاتے چلے جائیں، تو پھر کیا فائدہ لگانے کا؟ پھر تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، پھر سچ تو نہیں کہہ رہے امام سے۔ کما لگانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں مولا یہی خون ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، آپ کی خاطر یہ بہا رہا، یہ تو بہا دیا لیکن امام کی بات نہیں مانی، تو پھر یہ فراڈ کیا، جھوٹ بولا امام سے، یا پھر کسی اور مقصد کے لیے یہ کیا ہے جو اپنی زبان سے اقرار نہیں کر رہے، یا کسی کے پریشر میں آ کے کیا ہے۔ کوئی کہے گا دیکھو یہ عزاداری نہیں کرتا، کس بات سے ڈر کے کیا ہے، یا پھر کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑا عزادار ہے، کسی سے تعریف کروانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن اگر امام کی خاطر سر میں کمر لگا سکتا ہوں تو امام کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا ایمان دیکھ لو یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کی نماز کو مت دیکھو، نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزوں کو مت دیکھو، روزے کتنے رکھتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہر سال حج میں جاتا ہے، یہ چیزیں نہ دیکھو۔ اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو، اگر وہ لین دین میں سچا ہے تو اس کی نماز بھی سچی ہے، اس کا روزہ بھی سچا ہے، اس کی حج بھی سچی ہے، ہر چیز سچی ہے۔ لیکن اگر لین دین میں $1 پہ جھگڑالو ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز بھی جھوٹی ہے، اس کا روزہ بھی جھوٹا ہے، اس کی حج بھی جھوٹی ہے، اس کی ہر چیز جھوٹی ہے۔ صرف عبادت کر لینا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ انسان مومن ہے۔ ایمان کہتے ہیں حرام سے بچ جانا، عبادت کر لینا حرام سے بچ جانا۔ اگر وہ حرام کے ڈالر سے بچ جاتا ہے، لقمہ حرام سے دور بھاگ جاتا ہے، یہ ہے مقام، ہر جگہ پہ غلط چیز سے دور بھاگ جائے، یہ ہے ایماندار، اس کے دل کے اندر نور ایمان ہے۔ کیوں لقمہ حرام سے دور؟ لقمہ حرام کا مطلب صرف یہ لقمہ حرام نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھیں، لقمہ حرام کا مطلب صرف یہ لقمہ حرام نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حلال کمایا بس ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، کچھ ہے واجبات، کچھ ہے محرمات۔ واجب کام کو کر دینا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، 4 رکعت نماز پڑھ دینا کتنا ٹائم لگتا ہے،
مشکل نہیں ہے، پڑھ سکتے آرام سے پڑھ سکتے۔ پتا تو تب چلے گا کہ جب نقد میں $100 حرام کا آ رہا ہے اس کو چھوڑے گا، وہاں پتا چلے گا کہ کتنا مضبوط ہے۔ جب سامنے والا شخص ناپسند ہے لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، وہاں پتا چلے گا کہ دوسرے کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جی چاہ رہا ہے، دل کے اندر پورا جذبہ ہے، آگ بھڑک رہی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن وہ ہے حق پہ بیچارہ، غصے کی آگ اندر بھڑک رہی ہے، حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، بغض کی آگ بھڑک رہی ہے، لیکن بیچارہ سامنے والا مسکین ہے، حق پہ ہے، تو موقع سامنے آیا ہے، جھوٹ بول کے اس کو برباد کر دو۔ اب پتا چلے گا زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خدا کی خاطر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، غلط بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب پتا چلے گا یہ مومن ہے، یہ منافقت میں سارا کچھ کرتا ہے۔ حرام سے بچ جانا یہ ہے ایمان کی نشانی۔ تو انسان کی قیمت جو ہے وہ جتنا وہ اچھا کرتا ہے وہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مومنین امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا عمل کبھی بھی علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ کہے میں اچھائیاں کرتا چلا جاؤں گا، امام فرماتے ہیں اس بات پہ غور کیا کریں۔ ہم لائٹلی لے لیتے کہ مولانا نے کہا، بھائی نہیں، مولانا نے نہیں کہا، یہ آپ کے امام نے فرمایا۔ مولانا کی زبان صرف وسیلہ بنی، مولانا نے کتاب میں دیکھا، آپ کو آ کے پڑھ کے سنا دیا، مجبوری ہے کہ امام نہیں ہے۔ اگر امام خود ہوتے تو مولانا کی کیا ضرورت کہ مولانا آ کے بات کرتے، پھر تو امام خود منبر پہ تشریف فرما ہوتے اور مولانا خود آپ کے ساتھ بیٹھ کے ادھر سن رہے ہوتے۔ اب مجبوری ہے، امام نہیں ہے تو امام نے فرمایا۔ اگر امام نے فرمایا تو پھر سچ ہوگا نا، پھر غلط تو نہیں ہوگا نا، جھوٹ تو نہیں ہوگا نا۔ اچھا حدیث بھی صحیح ہے، اصول کافی میں چین بھی ٹھیک ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفہ، اللہ کسی کام کو قبول نہیں کرتا معرفت کے بغیر، علم کے بغیر۔ معرفت ہوگی تو قبول کرے، ولا معرفہ الا بعمل۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر معرفت بہت زیادہ ہے، اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اللہ ایسی معرفت کو بھی قبول نہیں کرتا جس کی وجہ سے انسان عمل نہ کرے، وہ معرفت ہوتی نہیں۔ بہت سارے معرفت والے بھی مل جاتے ہیں نا، معرفت ہی بہت ہے امام کی، جو ہے امام کی خاطر جان قربان کرنے والے، زبان سے جان قربان کرنے والے، معرفت ہی بہت ہے، تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، روزے کی ضرورت ہی نہیں، عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ امام فرماتے ہیں نہ عمل بغیر علم کے قبول ہوتا ہے، نہ علم بغیر عمل کے قبول ہوتا ہے، دونوں کام نہیں۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بڑا ہی غور طلب فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا غور طلب فرماتے ہیں، گزر جانے کا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں العامل علی غیر بصیرۃ کسائر علی غیر طریق، علم کے بغیر اگر کوئی عمل کرتا ہے، علم نہیں، جس چیز کی طرف ہماری توجہ بہت کم رہتی ہے وہ علم ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پہ نماز پڑھ لے، 100 رکعت نماز پڑھ لے، چلے کوئی بات نہیں، بس ثواب ہو جائے گا، علم کی خیر ہے، علم بعد میں لے لیں۔ امام فرماتے ہیں 100 پڑھو یا 500 پڑھو یا 1000 رکعت پڑھو، لیکن اگر معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر بصیرت، بغیر بصیرت کے عمل کرنے والا، بغیر علم کے عمل کرنے والا کیسا ہے؟ کسائر علی غیر طریق، ایسا ہی ہے کہ جو اپنے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہو، جانا تو اس کو ادھر ہے، جا ادھر جا رہا ہے، جانا اس کو رائٹ سائڈ میں ہے
لیکن اس کی گاڑی لیفٹ سائڈ میں چل رہی ہے، اپوزٹ سائڈ میں چل رہی ہے. کیوں؟ علم نہیں. یعنی نماز پڑھ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، بلا معرفت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جنت کے راستے پہ نہیں جا رہا، کسی اور راستے پہ جا رہا. امام علیہ السلام باتیں ہیں لا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا. کیا سمجھتا ہے؟ نمازیں پڑھ، نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، حج پہ حج، کرتا جا رہا ہے، سپیڈ زیادہ سے زیادہ سپیڈ لگا رہا ہے. امام فرماتے ہیں جتنا زیادہ کرتا جا رہا ہے اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے. معرفت نہیں، علم نہیں. کیسے منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں. یہ ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس عمل ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ، جیسے کہتے ہیں اسٹرانگ متقی بنا کے رکھنا. اب علم نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے، تو وہ پھر انٹرفیئر کرتا ہے ایسے کاموں میں جہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے. علم کی ضرورت ہوتی ہے، نماز کی بنا پہ معزز ہو گیا، روزہ رکھنے کی بنا پہ زیادہ عزت والا ہو گیا، لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جس کام میں آپ ہاتھ لگا رہے ہیں یہ کام، اس کا میرٹ علم ہے، وہ نہیں ہے، تو اس میں پھر ہاتھ پھنسا لیتا ہے. ہاتھ پھنس جاتا ہے تو خود نمازیں پڑھتا ہے، نمازوں پہ نمازیں، دوسروں کی نمازیں برباد کرتا رہتا ہے، کیونکہ فیصلہ غلط کرتا ہے نا. جب ہاتھ پھنسایا ہے تو پھر فیصلہ غلط کیا ہے. فیصلہ غلط کیا ہے تو خود تو نمازوں پہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، دوسرے 500 لوگوں کو دین سے دور کرتا جا رہا ہے. نقصان اسے کہتے ہیں. یہ ہے حدیث کا مطلب کہ جتنا عمل میں آگے بڑھتا ہے بغیر علم کے اتنا ہی وہ منزل سے دور ہوتا چلا.